کہ بہت سے آستانے ایسے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ جس پہ جاہل پیر مسلط ہیں. وہ پیر صاحب نہ خود نماز پڑھتے ہیں، داڑھی وہ نہیں رکھتے ہیں، چرسیں پیتے ہیں، کتے لڑوا رہے ہیں، ریچھ لڑوا رہے ہیں، بے پردہ عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور تصویریں بڑی بڑی لگا رکھی ہیں، بات بات پہ گالیاں زبان سے نکل رہی ہیں جس کو وہ اس کو بھی کہتے ہیں یہ معرفت سے بھرپور کلام ہے، تم لوگ نہیں سمجھو گے یہ کیا ہے. اور نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، بولتے ہم دل کی نماز پڑھ رہے ہیں. اور ان کے پیچھے بھی بہت کثیر مخلوق ہے جو ان کے پیچھے چل رہی ہے. وہ خود بھی جاہل اور اپنے قوم کو بھی جاہل رکھتے ہیں، متبعین کو، اور الٹے سیدھے فتوے دیتے ہیں. اگر آپ کو کسی غلط پیر کی پہچان کرنی ہو، اس کی ایک بڑی شناخت میں آپ کو بتا دوں کہ وہ علم کا دشمن ہوگا. وہ آپ کو کسی عالم کے پاس نہیں جانے دے گا. اگر آپ جانا چاہیں گے وہ ایسی قیودات آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ آپ کسی عالم کے پاس نہ جائیں، باقاعدہ علم نہ سیکھیں. وہ آپ کو علم سیکھنے سے ڈرائے گا. قرآن تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، حدیث تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، نہ سیکھو، بس جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو. اور علماء کے پاس مت بیٹھو، یہ ذہن خراب کر دیتے ہیں. یہ تو علماء ظاہر ہیں، ان کو کیا پتا علم باطن کیا ہوتا ہے. اس طرح اپنے متبعین کو ہمیشہ جاہل رکھ کر وہ حکومت کرتے ہیں. تو جو جاہل آدمی ہوتا ہے وہ جاہل کو جاہل رکھ کر ہی حکومت کر سکتا ہے. اگر جاہل عالم بن جائے گا تو یقینی سی بات ہے کہ اس کی حکومت چلی جائے گی. اس لیے بہت سارے آپ کو اطراف میں ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو اپنے متبعین کو بہت زیادہ علم کے قریب جانے سے روکتے ہیں اور ان کو جاہل رکھنا ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری بقا اس قوم کو جاہل رکھنے میں ہے. جس دن یہ عالم بن گئی اس دن شعور بیدار ہوگا، اس دن یہ سوچیں گے، اس دن ان کے اندر براہ راست قرآن و حدیث کی تعلیم سے اکتساب کا ملکہ اور صلاحیت پیدا ہوگی، اور اس دن کا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور اس دن قوم ان سے باغی ہو جائے گی. اور یہ نہیں چاہتے ہیں. اس کے لیے اگر انہیں کسی صحیح عالم کا گلا بھی گھونٹنا پڑے تو گھونٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، قتل کا وبال اپنے سر پہ لے لیں گے، لیکن قوم کو صحیح راستے پر نہیں جانے دیں گے. تصوف کا کوئی لباس خاص پہنتے ہو؟ آج کل کہتے ہیں نا لوگ، تو ہم تنقید بھی کبھی ہوتی ہے اس پر، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس دشمن ہوتے ہیں ان کے. مولوی دشمن ہوتا ہے، صوفی کا مولوی دشمن ہوتا ہے، اس لیے ایسی بات کرتا ہے. اب لوگ بوریاں پہنتے ہیں صوفیاء کے لیے، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں میں صوف پہننا ہے تو اس میں شاید بوری کا لباس پہنے، وہ بوری پہن لیتے. بعض لوگ بڑے بڑے یہاں تک لمبے بال رکھتے ہیں. ایک آدمی کا فوٹو ابھی انٹرنیٹ پر آ رہا ہے، 3 آدمیوں نے اس کے بالوں کو ایسے اٹھایا ہوا پیچھے. صوفی ہے، عورتیں مرد ناچ رہے ہیں اس کے ساتھ انٹرنیٹ پر. اور بابی مولوی کہتے دیکھو بریلویوں کا یہ طریقت ہے، یہ تصوف ہے. میں کہا کمال ہو، نانی قسم کرے چٹی دوت رہے ہیں نچے نوری بوری والا تے فتوے امام احمد رضا خان. میں کہ انہیں بڑے پوچھ کے نچتے پھرتے جی. اب اس پہ وہ کوئی وہابی مولوی تبصرہ یہ کرتا ہے، بتاؤ جی مولوی احمد رضا کو. میں کیا بہتریا منہ سنبھال کے میں نے نچایا یہ اور اقرار بریلوی کرتے ہیں. میں نے کہا بریلوی نہیں ایسا کرتے، بریلوی ایسا نہیں کرتے، کوئی بریلوی ایسا نہیں کرتا. جب بریلوی ہو جائے وہ ایسا نہیں کرتا. پہلے کرتا بھی رہا ہو تو پھر نہیں کرتا. کیوں؟ وہ بڑا پابند ہو جاتا ہے. لالہ رحمت اللہ علیہ تو بڑے آداب بتاتے ہیں. اور یاد رکھو اس قسم کی تہمتیں جو لگاتے ہیں نا یہ لوگ، ان کے پاس کوئی سند نہیں. نہ یہ قادری ہے، نہ یہ نقشبندی ہے، نہ یہ چشتی ہے، نہ سہروردی ہے. یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے. اور جھوٹوں کو ہم صوفیاء نہیں مانتے. تصوف سے ملار ہم نے جھوٹوں کی جھوٹاں دی وکالت واسطے نہیں کیتا. تصوف سے ملار، تصوف سے نہیں ملار برادران خالد محمود صاحب نے اس لیے رکھا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جھوٹے کون ہیں اور روشنی کے مینار کون ہیں. سب سننا یہ بھی بتایا جھوٹے ہیں. اور پھر مجھے کہتے تھے، مجھے بڑا لطف آیا، میں نے جب اس کا کلپ دیکھا نا بڑا سواد آیا. میں نے کس گل کا؟ تو وہ قوال کہتا ہے ہمارے حضور فرماتے ہیں نچو، جڑا نہ نچے اگو ایڈا پھکن. تو میرے پتا کس گل کا سواد آیا؟
وہ میں قرآن دے لفظ بولا نا اتل بعد ذالک ظنیم تے بندے درشاوی بڑی گالا کڑی گالا نہ کڈے تے بندہ بڑا ہے جی میں کیا ہن سواد آیا جب گال کینوں آکھی دی میں تے 35 سالاں جو گال نہیں کڈی جڑا او قرآن پڑھدا ہے تے حضور فرماندے نے سب نچو ورنہ تہاڈی امتحان وہ سنو جا کے دیکھو آپ کو سمجھ آئے کہ جو گالیاں نکالتے وہ کیسے نکالتے اور کوئی 10,000 کا مجمع ہے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو محسوس ہی کر سکے محسوس تک کرے کہ کی بھونکنا پیا ہوئے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ایسی جھوٹے جنہوں نے قوم کو برباد کر دیا اور تصوف کے نام پر یہ کلنک کا ٹیکا ہے کلنک کا تصوف کے ماتھے پر یہ کلنک کا ٹیکا ہے حضرت مجدد کے غلام بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری طریقت شریعت کے تابع ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس قسم کی مجلسیں کرنے والے یہ شیطان ہے شیطان یہ ولی الرحمان نہیں ہے رب کے ولی وہ ہے